السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله ربنا العلي العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام جو ہم پر اور آپ پر ہے وہ ایمان و یقین کی دولت عطا ہونے کی شکل میں ہے۔ اور اسی کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی صورت میں ہمیں ایسی نعمت عطا فرما دی ہے جو ہماری پوری زندگی کی رہنمائی اور رہبری کے لیے کافی ہے۔ اور مزید انعام اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے سب سے محبوب پیغمبر سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور ان کے غلاموں میں شامل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی انگنت اور بے شمار نعمتوں میں سے یہ 3 نعمتیں ایسی ہیں جن کا بدل کوئی نہیں ہے۔ ایمان اور یقین کی نعمت کا حاصل ہو جانا، قرآن مقدس جیسے جامع قانون اور مکمل ہدایت نامے کا حاصل ہو جانا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور آپ کے غلاموں میں شامل ہو جانا، یہ نعمتیں بہت عظیم نعمتیں بھی ہیں، اور ان نعمتوں کی بنیاد پر ہمارے کندھوں پہ ذمہ داریاں بھی بہت عظیم رکھی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق یہ دین قیامت کی صبح تک باقی رہے گا، اور حق بالآخر اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق غالب رہے گا۔ باطل اچھل کود تو کر سکتا ہے، غالب آنے کی پوزیشن میں نہیں آ سکتا۔
یہ وہ حقیقت ہے جس پر ہمارا اندھا ایمان ہے، اس لیے کہ پورا قرآن اس حقیقت کے تذکرے سے بھرا ہوا۔ آپ بار بار قرآن مجید میں یہ آیت پڑھتے اور سنتے ہیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ جو لوگ شیطانی طاقتوں کے نمائندے ہوتے ہیں، ان کی چاہت، ان کی سازش، ان کی کوشش ہر دور میں یہ رہی ہے کہ وہ حق کے چراغ کو بجھا دیں، حق کی روشنی کو ختم کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا ہے کہ وہ حق کی روشنی کو عام فرما کے رہے گا۔ حق کا چراغ ہر قسم کے آلات میں مخالفتوں کی آندھیوں کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق جلتا، روشنی بکھیرتا، اجالے پھیلاتا رہے گا۔ کسی کو ناگوار گزرتا ہے تو گزرتا رہے گا۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں، اپنے نظام میں، اپنے معاملات میں، اپنے ارادوں میں غالب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کوئی طاقت کبھی مغلوب نہیں کر سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا ہے کہ بس میرا نظام غالب آئے گا اور میرے رسولوں کا نظام غالب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ غالب بھی ہیں اور طاقتور بھی ہیں۔ اللہ کے مقابل میں کوئی کتنا ہی بڑا طاقت کا مظاہرہ کرنے والا ہو، مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت اور وزن اور طاقت نہیں رکھتا۔ اس لیے اس حقیقت کو اپنے دلوں میں، اپنے دماغوں میں ہر وقت تازہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حق کو غالب رکھیں گے اور اہل حق کو غالب فرمائیں گے۔ باطل کبھی بھی مغلوب، کبھی بھی غالب نہیں آ سکتا، کبھی بھی حق کو مغلوب نہیں کر سکتا۔ وہ ہمیشہ اپنی موت مرے گا اور اپنے انجام تک پہنچے گا۔ یہ حقیقت قرآن و حدیث میں بار بار بیان فرما دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار یہ مضمون اسی لیے دہرایا ہے تاکہ کبھی کوئی سچے ایمان والا دھوکے میں نہ آئے، مغالطے میں نہ آئے، مرعوب نہ ہو، مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، دھوکے میں نہ مبتلا ہو۔ جب وہ دیکھے کہ ظلم کی طاقتیں دندنا رہی ہیں، جب وہ دیکھے کہ باطل اچھل کود کر رہا ہے، جب وہ دیکھے کہ شیطانی طاقتوں کے نمائندے اپنی سازشوں میں بظاہر کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، جب وہ یہ دیکھے کہ حق اور حق کے نمائندوں کے لیے گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، اور ایسا لگے کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہوتی جا رہی ہے، اور جینا دوبھر ہوتا جا رہا ہے، اور زندگی اجیرن ہوتی جا رہی ہے، اور دشواریاں بڑھتی جا رہی ہیں، مشکلات کا گراف بڑھتا جا رہا ہے، جب یہ دیکھے ایمان والا تو دھوکے میں نہ آ جائے اور مغالطے میں مبتلا نہ ہو جائے اور مایوس نہ ہو جائے اور نا امید نہ ہو جائے، بلکہ اس کا یقین پہلے کی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت پر بھرپور ہو، اللہ تعالیٰ کی طاقت پہ مکمل ہو۔ وہ اپنے ایمان کی روشنی میں اپنے دل کو سمجھائے کہ یہ آلات یا تو آزمائش ہیں
یہ آلات کوتاہیوں کی سزا کے طور پہ مسلط کیے گئے ہیں۔ یہ آلات باقی رہنے والے نہیں ہیں، انہیں ختم ہونا ہے۔ رات کتنی لمبی ہو، بالآخر اس کا انجام ختم ہونا ہے۔ صبح کی کرنیں طلوع ہوتی ہیں اور رات کی تاریکیاں بالآخر اپنے انجام تک پہنچ جایا کرتی ہیں۔ ہم کو سمجھانے کے لیے یہ حقیقت بتائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ کو معلوم تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک وقفہ گزرنے کے بعد جو زمانہ قیامت سے قریب ہوتا جائے گا، ایمان و یقین میں کمزوری آتی جائے گی، اور بہت سی مرتبہ یہ بھی ہوگا کہ ایمان رکھنے والے حالات کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اپنے یقین کو کمزور کر بیٹھیں گے۔ یہ یقین کمزور نہ پڑے، یہ ایمان مدھم نہ پڑے، اس لیے اللہ نے پہلے ہی ہم کو آگاہ کر دیا ہے، ہم کو باخبر کر دیا ہے، ہم کو متوجہ فرما دیا ہے کہ خبردار، حالات سے دھوکہ مت کھانا اور باطل طاقتوں کی اچھل کود سے مرعوب اور خوفزدہ مت ہونا۔ یہ ہمارے لیے پیغام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطرناک قسم کے آلات کے طوفان بار بار آئے۔ یہاں موقع نہیں ہے کہ میں سیرت کے ان واقعات کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں، لیکن اگر آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ مکی زندگی میں کیسے حالات تھے۔ جب آپ نے حق کا اعلان کیا تھا صفا پہاڑی پر تو کیا ریئیکشن تھا، کیا رد عمل تھا مکے کی ان طاقتوں کا جو مکے کے نظام پر قابض تھی، اور پھر اس کے بعد کیا حالات پیدا کیے گئے آپ کے لیے اور آپ کے نام لیواؤں کے لیے۔ جو سوشل بائیکاٹ 3 سال تک آپ کا جاری رہا، وہ تاریخ آپ پڑھیے، اور پھر جو مظالم کیے گئے اور جس طرح جسمانی طور پر اور نفسیاتی طور پر صحابہ کرام کو ٹارچر کیا گیا۔ سیدنا حضرت بلال، سیدنا حضرت خباب ابن الارت، سیدنا حضرت سعد بن ابی وقاص، سیدنا حضرت عمار ابن یاسر اور ان کے والد سیدنا حضرت یاسر اور ان کی والدہ سیدتنا حضرت سمیہ بنت خیاط، اسی طرح سیدنا حضرت عثمان غنی، سیدنا حضرت ابو فقیہ رضی اللہ عنہم وارضاہم، صحابہ کرام کا یہ قافلہ ہے۔ ان کے سامنے کیسا طوفان آیا آزمائشوں کا اور جسمانی اور نفسیاتی تشدد اور ٹارچر کے واقعات کا۔ اور پھر آپ طائف تشریف لے گئے تو طائف میں کیا سلوک آپ کے ساتھ ہوا، اور بالآخر وہ مرحلہ آیا کہ آپ مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اور پھر وہاں جو آلات آئے منافقین کی طرف سے، یہود کی طرف سے، عرب اور مکے کے مشرکین کی طرف سے، اور پھر بدر کا غزوہ اور احد کی آزمائش، اور پھر اس کے بعد یکے بعد دیگرے پوری سیرت ایک جملے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری داستان سمیٹ دی۔ فرمایا اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، مجھے اللہ کے راستے میں اتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں کہ کسی اور کو اتنی تکلیف نہیں پہنچائی گئی، اور مجھے اللہ کے راستے میں اتنا ڈرایا اور دھمکایا گیا کہ کسی اور کو اتنا کبھی ڈرایا اور دھمکایا نہیں گیا۔ یہ سلسلہ روز اول سے چلا آ رہا ہے، لیکن آپ غور کر کے خاص طور پر یہ بات دیکھیے کہ حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ آئے ہوں،
صحابہ کرام اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل، نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ، کبھی خوف کا نہیں رہا، کبھی بزدلی کا نہیں رہا، کبھی سمجھوتے اور کمپرومائز کا نہیں رہا، کبھی دب کر بیٹھ جانے کا نہیں رہا، بے خوف و خطر، استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، پوری امید اور پورے حوصلے کے ساتھ اپنے مشن میں ان حضرات نے اپنے آپ کو لگائے رکھا۔ آپ دیکھیے کیا حالات تھے، مٹھی بھر مسلمانوں کی اقلیت دشمن اکثریت کے درمیان مکے میں تھی اور ظلم کا شکار تھی، لیکن ایمانی قوت و غیرت کا عالم یہ تھا، حوصلے اور ثابت قدمی کا عالم یہ تھا، اللہ کی قدرت پر یقین اس درجے کا تھا کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے مشن پر کوئی سمجھوتا قبول نہیں کیا، ایمان پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اصولی بنیادوں پر کبھی کوئی مفاہمت اور مصالحت نہیں کی، اور صاف اعلان کر دیا گیا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، کہ اے حق کے دشمنوں، تم اپنے مذہب پر قائم ہو، قائم رہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہارے مذہب کے لیے نرمی پیدا کر لیں اپنے دلوں میں، نہ اب ایسا ہوا ہے نہ آئندہ ایسا ہوگا، اور تم میں سے جن کے دلوں پر اللہ نے گمراہی کی مہر لگا دی ہے وہ حق کا دین نہ اب قبول کر رہے ہیں نہ آئندہ قبول کریں گے، صاف اعلان کر دیا گیا۔ حالات، دشواریاں، آزمائشیں، مشکلات، رکاوٹیں اسلام کی تاریخ کے ہر دور میں آئی ہیں، اور اسلام کے سچے جانشینوں نے ہر دور میں مردانہ وار آلات کا مقابلہ کیا ہے، وہ بے حس ہو کر، غافل ہو کر، بزدل ہو کر، خوفزدہ ہو کر، دبک کر نہیں بیٹھے، بلکہ آلات کے مقابل میں سینہ سپر رہے، اور اس کے لیے قربانی کا موقع آیا تو قربانی پیش کرنے میں انہوں نے دریغ نہیں کیا۔ یہ ہے سچے ایمان والوں کا کردار۔ میں نے خطبے میں سورۃ الاحزاب کی 2 آیتوں کی تلاوت کی، صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی سب سے بہتر نمونہ ہے، اور پھر ایک مثال دی کہ یاد کرو غزوہ خندق کے اس واقعے کو جب پورا عرب مدینے کے مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہو کے ٹوٹ پڑا تھا، اوپر سے نیچے سے، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اور حالات بڑے بحرانی اور ایمرجنسی کے بن گئے تھے، اور جب یہ لشکر دشمنوں کا مدینے پہ چڑھائی کرتا ہوا پہنچا تھا تو سچے ایمان والے گھبرا نہیں اٹھے تھے، انہوں نے صاف لفظوں میں کہا تھا، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہی تو وہ چیز ہے جس کا اللہ اور رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور رسول کا وعدہ بالکل سچا تھا۔ ان حالات کو دیکھ کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا تھا، اور اللہ اور رسول کے احکام کی اطاعت کا جذبہ ان میں پہلے سے زیادہ سوا ہو گیا، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، سچے ایمان والوں کا کردار ہے۔ آج کے ان حالات میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کردار، صحابہ کرام کا یہی طرز عمل، ہماری تاریخ کے گزر چکے روشن نام رکھنے والے اسلاف اور بزرگوں کا کردار سب سے بہتر نمونہ ہے کہ ہمیں ان آلات کے مقابلے کے لیے کیسا ثابت قدم ایمان والا بن کے رہنا ہے۔ حالات جتنے ہیں، ممکن ہے کہ آئندہ اس سے بھی زیادہ خطرناک قسم کے حالات پیدا ہوں۔ حدیث پاک میں تو صاف لفظوں میں فرما دیا گیا،
لا یأتی یوم الا والذی بعدہ اشر من، ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے زیادہ بدتر ثابت ہوگا۔ حالات اور خطرناک ہو سکتے ہیں، اور یہ یاد رکھا جانا چاہیے کہ مشکل حالات ایمان والوں کے گناہوں کی سزا کے طور پر بھی مسلط کیے جاتے ہیں، اور ایمان والوں کے ایمان کے امتحان اور آزمائش کے طور پر بھی مسلط کیے جاتے ہیں۔ ایک طرف اللہ تعالی ہمیں پاک کرنا چاہتے ہیں گناہوں کی گندگیوں سے، اور دوسری طرف ہمارے ایمان کو کندن بنا دینا چاہتے ہیں، مکمل بنا دینا چاہتے ہیں، پختہ اور مستحکم فرما دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ آلات ہمارے ایمان کا امتحان ہے۔ وہی کامیاب ہوگا جو آلات سے مرعوب نہیں ہوگا، جو خوف زدہ نہیں ہوگا، جو اپنے حصے کا کام استقامت کے ساتھ کرتا رہے گا، اور جو مرعوب ہو کر خوف زدہ ہو کر دوسرے سہارے دوسرے راستے تلاش کر لے گا، مفاہمت اور مصالحت اور کمپرومائز کے، وہ اور سب کچھ بچا سکتا ہے، ایمان کو بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ خاص طور پر اس وقت وقف ترمیمی بل کے حوالے سے جو ایک بحرانی کیفیت پورے ملک کے مسلمانوں پر مسلط کر دی گئی، اور ایک ایسا ترمیم شدہ قانون اور اس کا مسودہ تیار کر کے پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا، اور ابھی تک تو وہ منظور نہیں ہو سکا، لیکن جو چالیں اور سازشیں ہیں وہ اسی انداز کی ہیں کہ جو طاقتیں سچائی کی دشمن ہیں وہ اس طرح کے ظالمانہ قانون کو بہر صورت لاگو اور نافذ کر دینے کے در پہ ہیں۔ ایسا خطرناک قسم کا قانون جس کی زد میں تمام مسجدیں، تمام مدرسے، تمام قبرستان، تمام اسلامی عبادت گاہیں اور آگے بڑھ کر مسلمانوں کی مذہبی اور دینی پوری شناخت ہے، اور یہ ایک سازش ہے۔ اس مقصد کے لیے یہ سازش وجود میں لائی گئی ہے کہ نہ عبادت گاہیں سلامت رہیں اور نہ مسلمانوں کے مذہبی امتیازات اور ان کی دینی شناخت اور پہچان باقی رہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری نمائندہ تنظیموں کے ذریعے سے اس قانون کے تعلق سے عوام میں بیداری مہم پیدا کی جا رہی ہے، اور حکومت کی طرف سے بنائی گئی جو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی ہے، اس نے جو رائے مانگی ہے اس کے جواب میں پورے ملک کے مسلمان بڑی کثرت کے ساتھ اپنی رائے ای میل کے ذریعے سے بھیج رہے ہیں، اور تنظیموں کی طرف سے، مسلمانوں کی نمائندہ تنظیموں کی طرف سے یہ مطالبات ہیں کہ مسلمانوں میں اس حوالے سے بیداری پیدا کی جائے، اور اب بالکل بہت مختصر سا وقت باقی بچا ہے اپنی رائے بھیجنے میں، تو یہ پیغام پہنچنا چاہیے ہر صاحب ایمان مرد و خاتون تک، ہر باشعور ایمان والے تک، کہ جن لوگوں نے ابھی تک اپنی رائے نہیں بھیجی ہے وہ اپنی مذہبی ذمہ داری سمجھ کر جلد از جلد یہ رائے اسی ترتیب کے مطابق بھیجنے کی فکر کریں جو ترتیب ہماری تنظیموں کی طرف سے بنا دی گئی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اسلام نے خیر کی جو صورتیں رکھی ہیں ان صورتوں میں وقف ایک بے انتہا نمایاں ترین صورت ہے۔ اب تو ہماری دینی امور سے غفلت کی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ وقف کی تفصیلات ہی نہیں جانتے۔ ہم نے جب پہلی بار یہ قانون ترمیمی بل آنے کے بعد ایک بڑے مجمع میں، جو بلا مبالغہ یہاں موجود مجمع سے 10 گنا زائد مجمع رہا ہوگا، اس مجمع میں جب وقف کی بات کہی تو بہت سے نوجوان، بہت سے ادھیڑ، بہت سے بوڑھی عمر کے لوگ آئے اور کہنے لگے مولانا یہ وقف کیا چیز ہوتی ہے؟ اسلام نے خیر کی جو عظیم شکل وقف
کی صورت میں رکھی ہے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ہم دنیا کی چھوٹی بڑی تمام چیزوں سے واقف ہیں، ہماری جنرل نالج کا دائرہ دنیاوی معاملات میں اتنا وسیع ہے، لیکن اپنے دین اور دینی امور سے ہماری لاپرواہی کا عالم یہ ہے کہ ہم وقف کی حقیقت سے واقف نہیں۔ آپ کی جو دشمن طاقتیں ہیں وہ وقف کی اہمیت کو پہچان کر اس کے خلاف قانون سازی کر رہی ہیں، اور آپ کو اپنی خصوصیت اور اپنے دین کے ایک اہم ترین شعبے کا علم و اندازہ ہی نہیں۔ اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سمجھیے کہ اسلام کا نظام وقف کیا ہے۔ علماء کی مجلسوں میں جائیے اور علماء سے پوچھئے اور مختصر لفظوں میں یاد رکھیے، اپنی زمین، اپنی جائیداد یا اپنی ملکیت کی کسی چیز کو اللہ کے راستے میں اس طور پر دے دینا اور اس طرح خاص کر دینا کہ پھر اسے نہ فروخت کیا جا سکے، نہ اسے میراث اور ترکے میں تقسیم کیا جا سکے، اور نہ اس پر قبضہ جمایا جا سکے، اور اس کا نفع انہی لوگوں تک پہنچے جن کو نفع پہنچانے کی انسان نے نیت کی ہے، اور اس کا ثواب مرتے دم تک انسان کو ملتا رہے۔ یہ عمل اسلام کی اصطلاح میں وقف کہلاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد سب سے پہلے قباء میں مسجد قباء کی تعمیر فرمائی، اور پھر مدینہ تشریف لانے کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ سہل اور سہیل نامی دو یتیم بچوں سے زمین خریدی اور اس کو مسجد نبوی کے لیے اور مدرسۃ الصفہ کے لیے وقف فرمایا۔ مسجد نبوی بنائی گئی، اس کے چبوترے پر صفے کا مدرسہ بنایا گیا، اور پھر آپ کو ایک یہودی کی طرف سے 7 باغ ہدیے میں ملے، تو آپ نے وہ سارے باغ اللہ کے راستے میں وقف کر دیے۔ یہ ایسے اسلام میں وقف کا سلسلہ شروع ہے۔ پورے ملک میں جو مساجد ہیں، جو مدارس ہیں، جو خانقاہیں ہیں، جو قبرستان ہیں اور جو دینی مراکز ہیں، وہ 99% وقف کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حکومت وقف کا یہ نیا ترمیم شدہ قانون لا کر کس طرح تمام مساجد کو، مدارس کو اور تمام دینی شناخت کی چیزوں کو ٹارگٹ بنائے ہوئے ہے۔ میں یہ بات صاف طور پر آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، اگر مدرسے، مسجدیں اور آپ کی دینی شناخت محفوظ ہے تو آپ محفوظ ہیں، اور آگے بڑھ کر آپ کی دکان، آپ کی فیکٹری، آپ کا کارخانہ، آپ کی تجارت، آپ کے اہل و عیال محفوظ جبھی ہیں جب مسجدیں محفوظ رہیں گی، مدارس محفوظ رہیں گے اور آپ کی دینی شناخت محفوظ رہے گی۔ ہرگز یہ مغالطہ کسی مسلمان کے دماغ میں نہ ہو کہ مسجدیں سلامت رہیں نہ رہیں، مدارس بچے نہ بچے، ہماری دکان، ہمارا کارخانہ، ہماری فیکٹری، ہماری تجارت سلامت ہے، ہرگز نہیں۔ اگر مسجدیں اور مدرسے اور دینی شناخت محفوظ نہیں ہے تو تجارت اور کارخانہ اور وجود بھی سلامت نہیں ہے۔ اس حقیقت کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور جن حضرات نے ابھی تک اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں کی ہے اور ابھی تک انہوں نے اپنی رائے نہیں بھیجی ہے، انہیں بلا کسی تاخیر کے اس سلسلے میں بیدار ہو کر کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ان گزارشات کو قبول فرمائے، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ جملہ صاحبان کو عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔